بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ ناظرین، سید سیف اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ جو کہ پہلے اہل حدیث تھے غالباً، اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت والا ان کو رستہ دکھایا ہے۔ اہل سنت کا بڑی ہی دلیری کے ساتھ جو ہے الحمدللہ دفاع کر رہے ہیں، بالخصوص سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کافی ان کی جو ہے وہ سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں۔ حنیف قریشی صاحب کا ایک بیان ان کا جو ہے انہوں نے رد کیا، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ اچھا خاصا انہوں نے رگڑا لگا دیا حنیف قریشی صاحب کو، حتیٰ کہ چیلنج تک کر دیا۔ حنیف قریشی صاحب کو بھی کر دیا اور مفتی چمن زمان صاحب جن کو چھپن چھپان بھی کہا جاتا ہے، کچھ چول زبان کہتے ہیں، بہرحال جو بھی کہتے ہیں میں یہی کہوں گا کہ مفتی چمن زمان صاحب، اللہ کرے ان کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے۔ ویسے حنیف قریشی صاحب کی باتوں میں اوٹ پٹانگ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن چمن زمان صاحب ان سے دو چار ہاتھ آگے ہی ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی ان کی منطق ہے، شاید وہ کسی آج تک عالم دین کے پاس ایسی منطق نہیں ہوگی جو یہ پنڈی گروپ والوں کے پاس ہے۔ خیر، اس پر ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، میں نے صرف آپ کو دکھانا ہے کہ جو سید سیف اللہ شاہ صاحب ہے، علامہ صاحب، انہوں نے کس انداز میں چیلنج کیے، کچھ انہوں نے باتیں کی۔ مکمل آپ نے اگر ان کی گفتگو سنی ہے تو آپ ان کا نام لکھیں گے تو جو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں، لیکن مختصر شارٹ انداز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور علامہ کنز العلماء اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اپیل کیا کہ حضرت آپ تشریف لائیں، جیسے تیسے کر کے ایک مرتبہ حنیف قریشی صاحب کو جو ہے نا وہ اپنے پاس بلا لیں، ان کے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ جو ان کے لفظ ہیں شاہ صاحب کے وہ آپ ذرا خود سن لیجئے اور یقین کیجئے، جس کو کہتے ہیں نا حق پر مبنی باتیں، انہوں نے بالکل وہی کی ہیں۔ آپ ذرا یہ پہلے بیان سن لیں شاہ صاحب کا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ آخر پر آپ نے اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کرنا۔ آئیے سنتے ہیں شاہ صاحب کو۔ قریشی صاحب، آپ کو جو فکر ہے نا فنڈ کی، تو کوئی عقیدہ توحید سیمینار آپ بھی کر دیں۔ دعوت اسلامی جن جن شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، آپ بھی آئے نا میدان میں، تو ایسے کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ آپ کی چال بازیاں، یہ آپ کی پھرتیاں، یہ چلاکیاں اب سب تشدد ہو چکی ہیں۔ ہاں، میں ایک مطالبہ کرتا ہوں کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب سے، ڈاکٹر صاحب اس کو بلا ہی لیں۔ ساڈے ایک مثال دیتے ہیں کہ گدڑ دی جدو موت آئے تو وہ شہر وال رخ کرتا ہے، لگتا ہے کہ قریشی صاحب اپنی اخیر کروانا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بلا ہی لیں، لیول ہے یا نہیں ہے؟ آپ سنی سمجھتے ہیں، غیر سنی سمجھ کے بلا لیں، اس سے مناظرہ کر ہی لیں، اس طرح کر لیں جس طرح مرحب نے عین میدان میں کہا تھا کہ انصار کو واپس بھیجو، قریشی بھیجو، ہاشمی بھیجو، ہماری آپ سے لڑائی ہے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحب کے مقابلے میں مولا علی پاک کو بھیجا۔ کوئی جوڑ تو نہیں تھا نا، کہاں مرحب جیسا دوزخی، کہاں مولا علی پاک جیسی کرم اللہ وجہ الکریم ہستی، مگر سرکار نے بھیج دیا۔ تو یہ میں ذاتی حیثیت میں کنز العلماء دامت برکاتہم عالیہ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس کو بلا ہی لیں۔ بہت بیچارہ انگڑائیاں لے رہا ہے، اس کو چین ہی نہیں آ رہا۔ حالانکہ بہتر تھا کہ قریشی صاحب ان کے شاگردوں سے مناظرہ کر لیتے، ان کو شکست فاش سے دوچار کر کے کہتے لاؤ بھائی اب جلالی صاحب بھی لاؤ، میں سب کو شکست دوں گا۔ پر وہ آپ کے نام سے ہٹ نہیں رہے، آپ ان کو بلا نہیں رہے۔ تو یہ تفرقہ، میں نے حدیث سنا دی، اگر خلافت اسلامیہ ہوتی تو جنہوں نے صحابہ پر تبرہ کیا ہے، جنہوں نے قرآن میں تعریف کی ہے، ان کی گردنیں چوکوں میں لٹکی ہوتی، پنڈی کے چوکوں میں ان کی لٹکی ہوتی۔ مگر اب ان کی خوش قسمتی ہے کہ خلافت کا نظام تو ہے کو نہیں یہاں، لہذا جو چاہے کرتے پھرے۔ اور قریشی صاحب، آپ کے ہی ایک ترجمان، یعنی آپ کے گروپ کے ترجمان چمن زمان سکھروی کو برطانیہ میں دیکھا کتنی عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے گستاخوں کا یہی انجام ہوتا ہے جناب۔ وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہاں کسر نہیں پڑھی، میں نے نماز مکمل پڑھی ہے۔ واہ فقیہ اعظم، تیرے تفقہ فی الدین پہ قربان جاؤں میں۔ اس کو میں نے چیلنج کر رکھا ہے کہ تم نے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر تبرہ بازی کی ہے کہ انہوں نے تحریف معنوی کی ہے یا تحریف لفظی کی ہے اس پر، اور ریاض شاہ پنڈی وال کے تحریف پر چیلنج کر رکھا ہے مناظرے کا، اور وہ اپنی بل سے باہر ہی نہیں نکل رہا۔ آپ بھی اس کو کوئی جوش ووش دلا دیں، کیونکہ آپ بھی اسی گروہ کے ایک فرد ہیں، یا آپ اس کی ذمہ داری قبول کر کے آ جائیں۔ میں نے تو آپ کو نومینیٹ
ابو طالب کے مسئلے پر بھی چیلنج کیا ہوا ہے، اور آپ میں انشاءاللہ جرت ہوئی بھی نہیں اور ہوگی بھی نہیں، اور اگر ہو گئی تو پھر وہ ہوگا جو کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور آپ کو اس پر بھی چیلنج ہے، اگر سکھروی کی اس بات پر آپ متفق ہیں تو آ جائیے، آپ کیا اور سکھروی کیا، یہ سیف اہل سنت۔ اور کنز العلماء سے پھر رپیٹ کر رہا ہوں، حضرت اس کو بلائیے، پنجابی کہتے ہیں کٹی کٹا کاٹی دے ہو، تاکہ یہ انتشار اور افتراق ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کی خیر فرمائے۔ میں باوضو بیٹھا ہوں بھائی، کوئی شہرت کے لیے کام نہیں کیا، میں جب سے سنی ہوا ہوں کونے میں لگ گیا تھا، پہلے کوشش کی کہ ملک میں جاؤں اور غیر مقلدین کی چال بازیاں، دیابنا کی چال بازیاں تشدد بام کروں کہ لوگوں کے عقائد بچے، پر میں نے دیکھا کہ پاکستان میں شہرت سے خطرناک اور کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، آرام سے کونے میں لگ گیا۔ تو کوئی سستی شہرت کے لیے ایسا کروں تو خدا اس کی دنیا آخرت برباد کرے۔ جو حق سمجھتا ہوں، حق پھیلانے کے لیے، لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے دفاع اعلیٰ حضرت پہ کام کر رہا ہوں، اور جب تک دم میں دم ہے، جتنا بھی میرا دائرہ ہے میں اس میں کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل سنت کی خیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ نے شاہ صاحب کی گفتگو سنی۔ اچھا، جن کے علم میں ہے وہ تو آسانی کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے کہ شاہ صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں، اور جن کے علم میں نہیں یا وہ مکمل حقائق سے آشنا نہیں ہے، ان کو سمجھنے میں ہو سکتا ہے کچھ دشواری ہو۔ بس ایک دو اشارے کرنا چاہوں گا تاکہ بات کھل اور کھل کر آپ کے سامنے آ جائے۔ پہلے جس چیز سے آغاز اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا شاہ صاحب نے لیا ہے وہ ہے دعوت اسلامی۔ تو حنیف قریشی صاحب کا کہنا تھا، ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ دعوت اسلامی کے جو مفتیان کرام ہیں وہ لاکھوں لے رہے ہیں، کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، لیکن طلاق کا مسئلہ ہو تو پاس بلا لیتے ہیں۔ ہم نے پوچھا جناب اس پر فتویٰ لگائیں تو انہوں نے جو ہے وہ کوئی بات کی نہیں ہے۔ ان کے دعوت اسلامی کی فنڈنگ پر جو ہے وہ حنیف قریشی صاحب نے اعتراض کیا۔ اس پر شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، اگر میرے سننے والے اس چیز پر انہوں نے غور کیا ہوگا تو میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں یہی جواب دیا تھا کہ حنیف قریشی صاحب آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ دعوت اسلامی نے اس انداز میں کیا تو پھر آپ بھی دعوت اسلامی کی طرح کوئی کام کر کے دکھائیں، لیکن حنیف قریشی صاحب اس پر بالکل خاموش ہیں، یعنی کہ وہ اس قسم کا جواب دیتے نہیں ہیں۔ دوسری بات کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب وہاں پر بھی کہا کہ جناب ہزاروں لاکھوں روپیہ جو ہے وہ انہوں نے صرف کیا، یہ حنیف قریشی صاحب کا بیان تھا۔ اگر آپ سننا چاہیں تو ان کے آپ یوٹیوب چینل پر جا سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے مناظر اسلام صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں روپیہ جو ہے یا کروڑوں ان پر انہوں نے جو ہے وہ سنی کانفرنس کے نام پر صرف کیا۔ بھائی جب آپ ان کو صحیح نہیں مارے پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں صرف کیا، پھر آپ کہیں ضائع کیا؟ اب ان کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ضائع کہاں کہنا صرف کہاں کہنا ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں شاہ صاحب قبلہ کہ بھائی آپ کو جو لگ رہا ہے کہ اشرف آصف جلالی صاحب صحیح نہیں ہے یا انہوں نے وہاں پر پنڈال نہیں تھا، زیادہ لوگ زیادہ پر گئے، تو پھر آپ سیمینار کر کے دکھا دیں۔ حالانکہ جاننے والے جانتے ہیں یہ حنیف قریشی صاحب شاید جان بوجھ کے یہ خیانت کر رہے ہیں۔ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے جو پکھی شریف میں 18 فروری کو پروگرام کیا تھا، غالباً 18 ہی تاریخ تھی، اس وقت موسم بھی خراب تھا، حتیٰ کہ بارش بھی ہوئی، اور یہ تو زندہ کرامت تھی نا قبلہ اشرف آصف جلالی صاحب کی کہ جب مجمع دیکھا منتشر ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ سارے حضرات بیٹھ جائیں، بارش ابھی رک جائے گی۔ تو یہ چشمہ فلک نے بھی دیکھا، سارے جانتے ہیں کہ اس وقت بارش رک گئی تھی، اور موسم کی خرابی کے باعث یعنی کہ لوگ وہ زیادہ تر گئے نہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر جتنی تشہیر ہونی چاہیے تھی انہوں نے اس انداز میں کی بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل جس کو کہتے ہیں جناب جیسے اب الحمدللہ میں ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ایسے تو نہیں ہو گئے جلالی صاحب، یعنی کہ جو بیماری کا ایک غلبہ تھا اس سے کافی بہتری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید شفائے کلی عطا فرمائے۔ لیکن حنیف قریشی صاحب نے اس چیز کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ جناب موسم خراب تھا اور حالات ایسے تھے، نہ بس ان کو یہی نظر آیا کہ جناب گیدرنگ زیادہ نہیں تھی۔ حالانکہ آپ وہ ویڈیو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا ہے کہ آپ وہ دیکھیں گے تو جتنا پنڈال تھا وہ ماشاءاللہ پورا بھرا ہوا تھا، جتنا انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا نا وہ بھرا ہوا تھا۔ اس کے باوجود لوگوں کی گاڑیاں، کاریں، ویگنیں، رکشے، سائیکل، موٹر سائیکل، پتہ نہیں کیا کیا لوگ وہاں پہ کہاں سے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے۔ اور شاہ صاحب نے جو چیلنج کیا وہ مفتی چمن زمان کو، آخری بات اس پر کرنے جا رہا ہوں۔ مفتی چمن زمان گیا تھا برمنگھم میں، باہر گیا تھا، وہاں پر جو ہے اس نے کہا تھا کہ میں جن کے پاس ٹھہرا ہوں وہ میرے بھائی ہیں، ان کے گھر میں آیا ہوں اور مجھے یوں لگا جیسے میں اپنے گھر آیا ہوں۔ تو انہوں نے نماز قصر پڑھنی تھی، جیسے عصر کے فرض ہیں، ظہر کے فرض ہیں، تو یہ قصر پڑھنی تھی، ان کے 4 فرض ہیں 2 پڑھنے تھے۔
تو انہوں نے کہا کہ میں نے سمجھا، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنے گھر آیا ہوں، تو میں نے قصر پڑھنے کی جگہ میں نے پوری نماز پڑھی، ان کے 4 کی 4 فرض ہی پڑھے۔ اس پر جو ہے وہ میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی، شاہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ مفتی ہے اور یہ اشرف آصف جلالی سب کو چیلنج کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب دیکھیے کہ میں اشرف آصف جلالی یہ خطائی ٹولا یہ وہ، جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنا گھر سمجھ کے کس پر جو ہے وہ نماز کہاں پر پوری پڑھنی ہے، اور اس جگہ کو میں نے اپنا گھر سمجھ لیا، کیا میں قصر کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، پوری پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ جس بندے کو بنیادی مسائل کا علم نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا کر منہ اٹھا کر کہہ رہا ہے میں نے چیلنج کیا ہے اشرف آصف جلالی صاحب کو۔ اس اعتبار سے تھوڑا سا مذاق نہیں ہوا، بے شمار لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز کا مذاق اڑایا، اور تعجب اور ستم والی بات ہے، بلکہ یہ لطیفہ ہے قسم کا کہ پنڈی گروپ سے اس قسم کے شوشے آپ کو آئے دن نظر آئیں گے، سننے کو ملیں گے، دیکھنے کو ملیں گے، کبھی کچھ نظر آئے گا۔ بہرحال اشرف آصف جلالی صاحب کی خدمت میں جو ہے وہ شاید اگر میں چھوٹا منہ ہے بات بڑی ہے، ہاتھ جوڑ کر کہ چلے جیسے تیسے بھی ہے قبلہ، اگر ممکن ہو ویسے جو آپ کے ذہن میں ہے، جو آپ کے علم میں ہے، جو حالات و واقعات ہیں وہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی گنجائش نکلتی ہے تو میری عرض بھی یہی ہے کہ حضرت آپ تھوڑی سی جو ہے وہ اس امت پر شفقت فرماتے ہوئے ایک مرتبہ اعلان کر دیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس کی کلا بازیاں جو ہے، یعنی کہ یہ یقین ہے، حق الیقین ہے، عین الیقین ہے، ہر اعتبار سے یقین ہے، یقین بالیقین ہے کہ حنیف قریشی صاحب کی جو کلا بازیاں ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ مرزا انجینئر کی بھی اتنی کلا بازیاں نہیں ہوں گی جتنی حنیف قریشی صاحب کی کلا بازیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ قبلہ جلالی صاحب کا سایہ دراز فرمائے، اور حنیف قریشی صاحب کو پوری پنڈی گروپ کو دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہدایت والا راستہ ان کو دکھائے اور ان کو جو ہے وہ ہدایت والے راستے پر ہی چلائے۔ بہت شکریہ جناب آپ کا، آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہے، آپ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔